ایران اسرائیل جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہمارے فیلڈ مارشل واپس آئے ہیں تو ایران کے اوپر ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان پر اٹیک ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا کہ جی پاکستان نے کیونکہ امریکہ کو ایئر اسپیس دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایران کے اوپر امریکنز جو ہے وہ اٹیک کر سکے۔ کیا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو دھوکہ دیا؟ پاکستان بیچ دیا گیا ہے، پاکستان نے اپنے اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں، اور ظاہر ہے ایران ہماری جو ہے وہ برادرلی اسلامک کنٹری ہے، تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کو ڈالر مل رہے ہیں وہ تو چپ رہے گا نا، میں بچ جاؤں میرا بھائی مر جائے، اب وہ گیم چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل دے۔ افغانستان کے وقت ہم نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے سبق سیکھ لیا، اور ظاہر ہے اس وقت امریکہ نے ہمیں پیسے دیے تھے اور ہم نے امریکہ کو یہاں پر مدد کی تھی، اور یہیں سے امریکہ نے جا کر جو ہے وہ ڈرون جو تھے وہ ٹپکائے تھے وہاں پر افغانستان میں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس بار نہیں جی، ہم نے بالکل نہیں کیا۔ کل تک امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر اس کا رپلائی کریں گے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن پھر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر حملہ کر دیا۔ پاکستان والوں کو تو بھائی بہت بڑا جھٹکا لگا، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایران کو شک ہو گیا اور ایران کو لگا کہ واقعی میں ہم نے کچھ ایسا کیا ہے، تو وہ امریکہ اور اسرائیل کو تو بعد میں دیکھے گا، پہلے تو آکے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کان کے نیچے تو لگا کے چلا جائے گا۔ ایران کے مخالف اور پاکستان نے ایک بار پھر سے رشیا، چائنا، ایران کے بلاک سے نکل کر مغربی طاقتوں اور امریکہ کے بلاک میں جا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے سیاسی رہنما، پاکستان کے سوشل میڈیا صارفین، یعنی عوام کی نمائندگی کرنے والی جو ایک بڑی تعداد ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ یہ سوال اٹھانے لگی ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، یا اس نامزدگی کی سفارش کی گئی پاکستان کی طرف سے۔ اب اس اعلیٰ دماغ کو ڈھونڈا جا رہا ہے جس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس قسم کی سفارش کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو اس تناظر میں شاید یہ فیصلہ کیا تھا پاکستان نے کہ ذرا تپایا جائے ہندوستان کو۔ ہندوستان کے خلاف جتنی سفارتی کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئی تھیں، ان سفارتی کامیابیوں کے اوپر بھی پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو صورتحال اس وقت عالمی میڈیا میں بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت بات ہو رہی ہے ہیڈ لائنز میں صرف اور صرف یہ معاملہ ہے۔ پہلے ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، اب امریکہ نے جو براہ راست حملے کیے 3 ایٹمی تنصیبات کے اوپر، اور ظاہر ہے ایران ہماری جو ہے وہ برادرلی اسلامک کنٹری ہے، تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے افغانستان کے وقت ہم نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے سبق سیکھ لیا، اور ظاہر ہے اس وقت امریکہ نے ہمیں پیسے دیے تھے اور ہم نے امریکہ کو یہاں پر مدد کی تھی، اور یہیں سے امریکہ نے جا کر جو ہے وہ ڈرون جو تھے وہ ٹپکائے تھے وہاں پر افغانستان میں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس بار نہیں جی، ہم نے بالکل نہیں کیا۔ تو اس لیے پلیز میرے اپنے تمام دوستوں سے بھارت کے کہ پلیز اس طرح کی خبریں نہ پھیلائیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ امریکہ تو بہت دور ہے، ہم تو پڑوس میں ہی ہیں، ہمارا تو بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایران کو شک ہو گیا اور ایران کو لگا کہ واقعی میں ہم نے کچھ ایسا کیا ہے، تو وہ امریکہ اور اسرائیل کو تو بعد میں دیکھے گا، پہلے تو آکے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کان کے نیچے تو لگا کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے پلیز آپ لوگ تھوڑی احتیاط کیجیے، آخر ہم آپ کے بھی پڑوسی ہیں، اور آپ کو تو یاد ہے نا کہ ایک زمانے میں ہم اور آپ ایک ہی ہوا کرتے تھے، تو وہ جیسے پرانی بالی ووڈ موویز میں پرانے گانے ہوتے تھے نا کہ وہ گانا گا کے یاد آتا تھا، ہاں یہ ہمارے ساتھ تھے، تو ایسا کوئی سانگ آپ لوگ بھی سوچئے، میں بھی سوچتی ہوں، لیکن بات ساری یہ کہ پلیز آپ لوگ اس قسم کی ٹویٹس لگا کے کیوں ہمارا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے، اس لیے کہ پہلے ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ سب لوگوں کو ہمارے اوپر شک رہتا ہے، لیکن اتنی ساری کنٹریز ہیں جن میں امریکہ آلریڈی اپنی بیس بنا چکا ہے، اور وہاں پر آلریڈی امریکہ کے فائٹر جیٹ اور کیا کیا وہاں پر سامان انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بھارت کے لوگ نہ جانے ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹنے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ایران کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو ایران کو یعنی کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت ان کو کال بھی کیا ہے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ اور باتیں کہ مطلب ان کو کیا سمجھ آئی کیا نہیں آئی وہ مجھے نہیں پتا، لیکن خیر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے
کہ بالکل ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہرگز امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ، کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ بھی سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایئر اسپیس دی گئی وہ بھارت نے دی. اب کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے نہیں، یہ تو ٹرکی نے دی ہے. تو ٹرکی کا نام تو ہم نہیں لے سکتے نا. مطلب آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے دیا. اب اگر حامد میری صاحب کی ٹویٹ کو دیکھ لیجئے اور کئی جرنلسٹ ہیں ان کی ٹویٹس کو اگر دیکھ لیجئے تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ایئر اسپیس جو ہے وہ ہم نے نہیں، بھارت نے دی تھی. اب بھارت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی چیک کر لے، جو کہ آج کل چیک ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں حامد میر صاحب کون سے زمانے میں رہتے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ چیک ہو سکتا ہے کہ کہاں سے یہ فائٹر جیٹ آئے اور کہاں کو گئے، یا کہاں سے میزائل چلے کہاں کو گئے. تو بہرحال ان کا کہنا، کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ تو مطلب ٹرکی بھی یہ ایئر اسپیس دے سکتا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس قسم کی یا پاکستان کے جرنلسٹ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. کئی لوگ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت کی مطلب وہ پرانی ویڈیو ہے ان کی، 1-2 دن پرانی ویڈیو ہے ان لوگوں کی، اور اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے اور انہوں نے لنچ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ. تو اب یہ ہوگا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ آپ نے 2 ویکس تک نا کوئی اٹیک نہیں کرنا ہے، خبردار جو ایران کے اوپر اٹیک کیا. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اور اب سب لوگ ان بیچارے معصوم لوگوں کو جنہوں نے ویڈیو بنا کر یا ویڈیو میں جا کر یہ کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے بالکل بھی جو ہے وہ ایران پر اٹیک کرنا، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم 2 ویکس کا ٹائم لے رہے ہیں اور 2 ویکس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اب جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ لوگ تو جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ دیکھو جی انہوں نے تو ویسے ہی پھینکنے کا کام شروع کر رکھا تھا، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کوئی 2 ہفتے تک یا 2 ویکس تک نہیں رکے اور انہوں نے ایران پر اٹیک کر دیا. تو میں یہ بتا دوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو یہ ایک بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہی بیماری ہے جو گجنی میں عامر خان کو تھی، کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اس نے تو ایران پر اٹیک کر دیا. اگر آپ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے جس نے کہ ایران کے اوپر آلریڈی اٹیک کر چکا ہے، تو ایران کیا کہے گا؟ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے ایران کا غصہ، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ جب وہ سوچ لیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تو انہوں نے پھر اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا، ان کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تو انہوں نے پھر امریکہ کو چھوڑ کے پھر اسرائیل پہ اٹیک کر دیا. تو یہ تو حال ہے ایران والوں کے، اور ان کی سوچ کا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا. لیکن وہ تمام لوگ کہاں گئے پاکستان سے؟ وہ ٹی ایل پی والے اور وہ کون سے ملا مافیا جو یہاں رہتی ہے. اور اگر کوئی ذرا سا کچھ اسلامک کنٹری میں کچھ ہو اور اس میں کہیں سے کوئی یورپین کنٹری یا کسی کا ذرا سا بھی انہیں شک ہو جائے تو وہ فوراً ہی باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امبیسی بند کر دو، امبیسی کو آگ لگا دو، باہر ٹائر جلاتے ہیں، امبیسیڈر کو واپس بھیج دو. امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، امریکہ نے ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اس پہ اٹیک کر دیا. پاکستان کے یہ تمام لوگ جو کہ بات پہ جو ہے وہ امبیسی سے لوگوں کو نکل جانے کو کہتے ہیں، بات پر کہتے ہیں کہ ان کو امبیسی بند